السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر سامعین گرامی، رمضان کے مہینے میں عام طور پر ہمارے یہاں جس طریقے سے زکوٰۃ دینے کا رواج ہے، اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے ساتھی، ہماری بہت ساری بہنیں مائیں فطرہ دینے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ صدقہ فطر کے کیا مسائل ہیں، صدقہ فطر کس پر واجب ہے، کب دینا ہے، کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے اور کیا دینا ہے فطرے میں، یہ کچھ 4-5 سوالات ہیں۔ انشاءاللہ مختصر طور پر ان سوالات کے جوابات آپ کے سامنے ہم دیں گے تاکہ صدقہ فطر کے سارے مسائل آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہو جائیں۔ سب سے پہلے ایک حدیث ہم سمجھتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ اس روایت کا مفہوم یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو متعین فرمایا ہے، واجب فرمایا ہے۔ اس کے 2 مقصد ہیں، ایک تو یہ کہ روزے کو لغو اور رفث، روزے کی حالت میں کبھی کبھی انسان جو روزے دار ہوتا ہے وہ لغو بات اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے، کوئی فحش بات کہہ دیتا ہے، کچھ روزے کے آداب کے خلاف کچھ کام ہو جاتے ہیں، تو صدقہ فطر کی وجہ سے، صدقہ فطر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس قسم کی جو بھی لغو باتیں روزے میں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ فطر کی برکت سے ان کمیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ صدقہ فطر سے جو غریب مسکین محتاج لوگ ہوتے ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا ہے، ان کو ہم اپنی خوشیوں میں شریک کر لیتے ہیں۔ اب چونکہ یہ جو صدقہ فطر ہے یہ ایک مالی عبادت، جیسے زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، انسان کے پاس اگر مال ہوگا نصاب کے برابر تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ جو صدقہ فطر ہوتا ہے نا، یہ بھی مالی عبادت ہے، ہر انسان پر واجب ہو ایسا نہیں ہے، جیسے زکوٰۃ ہر انسان پر واجب ہو ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو صاحب نصاب ہوتا ہے نا اسی پر واجب ہوتی ہے۔ کس مرد عورت پر یہ صدقہ فطر واجب ہے، اس کے لیے اصولی بات آپ سمجھیں، جو شخص صاحب نصاب ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اب صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں، میں آپ کو مختصر طور پر سمجھاؤں، اصل میں اس میں کافی ڈیٹیل ہے لیکن آسان انداز میں سمجھاؤں کہ صدقہ فطر کے لیے 5 چیزوں میں سے اگر کوئی بھی چیز ہوگی نصاب کے برابر تو صدقہ فطر واجب ہوگا۔ 5 چیزیں جیسے مثلا کسی کے پاس نقدی روپیہ پیسہ، جس ملک میں آپ رہتے ہیں جہاں کی کرنسی آپ کے پاس ہے، نقدی روپیہ پیسہ وہ آپ کے پاس نصاب کے برابر۔ نصاب کتنا ہے میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو، سونا ہو، چاندی ہو، سامان تجارت ہو یا ضرورت سے زائد سامان ہو، اگر ان میں سے کوئی بھی چیز یا 2 چیز یا 3 چیز ملا کر اگر آج کے حساب سے میں نے اس کا کیلکولیٹ کیا تھا، ہمارے علاقے کے حساب سے چاندی کا بھاؤ نکالا تھا، تو تقریباً انڈین کرنسی کے حساب سے 46,000 روپے میں، ہمارے یہاں جو اندور ہمارے یہاں کا قریبی بڑا شہر ہے جہاں کی منڈی کے حساب سے وہاں کا بھاؤ ہم نے نکالا تو تقریباً 75-76 ہزار روپے کلو چاندی چل رہی ہے۔ اس کے حساب سے 612 گرام چاندی آج کے حساب سے جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں 19 اپریل ہے آج 2022، تو آج کے حساب سے اگر دیکھا جاوے تو تقریباً 46,000 اور کچھ روپیے بنتے ہیں۔ اس حساب سے اگر 46,000 روپے آپ کے پاس ہیں اپنی ضرورت سے زائد، ٹھیک ہے، سامان ہو، سونا ہو، چاندی ہو یا سیونگز ہو، اپنا قرض وغیرہ ہٹانے کے بعد تو صدقہ فطر واجب ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ ہم کو صدقہ فطر کب دینا ہے، تو علماء نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں کہ صدقہ فطر جو ہے وہ عید الفطر کے دن دینا مستحب ہے، تاکہ عید کے دن جو غریب لوگ ہیں وہ بھی خوشیوں میں شریک ہو جاویں۔ لیکن اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے میں جیسے غریب آتے رہیں، مستحق آتے رہیں، اگر ان کو دے دیتا ہے یا مدارس کی رسید بنوا دیتا ہے جو دارالاقامے والے مستحق جہاں طلبہ پڑھتے ہیں، تو بہرحال اس کا صدقہ فطر رمضان میں بھی دے دے تو ادا ہو جائے گا۔ بلکہ علماء نے یہاں تک گنجائش دی ہے کہ آپ نے فطرے کے گیہوں ایک ڈبے میں رکھ دیے، ٹھیک ہے، اور آپ تھوڑا تھوڑا کر کے غریبوں کو اس میں سے دیتے رہے تو بھی فطرہ ادا ہو جائے گا۔ رمضان میں آپ دے دیں تو بھی ہو جائے گا، اور عید الفطر کے دن دینا بہتر۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہمیں صدقہ فطر میں کیا دینا ہے، کیا چیز ہے جو ہم فطرے میں دے سکتے ہیں۔ تو احادیث سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 چیزوں سے فطرہ دیا جاتا تھا، یا تو گیہوں، اسی طریقے سے جو، یہ بھی ایک اناج ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے کھجور اور کشمش، یہ 4 چیزیں ہوتی تھی۔ اگر کوئی گیہوں سے فطرہ دینا چاہتا ہے تو کتنا دینا ہے یہ بھی سوال ہے، تو نصف ساع جو حدیث میں اس کی جو مقدار آئی ہے، نصف ساع کا مطلب ہوتا ہے تقریباً 1.25 کلو۔ آپ اپنے حساب سے 1.25 کلو گیہوں اندازاً آپ ٹھیک ہے احتیاطاً 2 کلو نکال لیں، گھر میں جو افراد ہیں ان کے حساب سے آپ 2 کلو گیہوں ایک فرد کا فطرہ اس طریقے سے دے دیں۔ اور اگر آپ کشمش سے یا جو سے
یا کھجور سے اگر فطرہ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے علماء فرماتے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ 1 صاع دینا ہے آپ کو، 1 صاع۔ 1 صاع کا مطلب ہوتا ہے تقریباً 3.5 کلو۔ تو 3.5 کلو کے حساب سے آپ یہ چیزوں سے اگر فطرہ دینا چاہے تو دے دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب ثروت بنایا ہے، اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اچھے کھاتے پیتے گھر سے آپ کو رکھا ہے، تو آپ بہتر ہے کہ گیہوں کے بجائے آپ دوسری چیزوں سے فطرہ دیں تاکہ غریب کا زیادہ بھلا ہو۔ ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں پر کہ بڑے بڑے کروڑ پتی ہوتے ہیں، وہ بھی گیہوں سے فطرہ نکال دیتے ہیں، حالانکہ ان کو کھجور سے، کشمش سے یا جو ان چیزوں سے فطرہ نکالنا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں دینا چاہیں تو آپ کو تقریباً 3.5 کلو ایک فرد کی دینا پڑے گی، اور اگر آپ ان کی قیمت دینا چاہیں تو گیہوں کی قیمت آپ اندازہ کر لیں اپنے حساب سے، 2 کلو گیہوں کتنے کا بن رہا ہے۔ ابھی جیسے گیہوں کا بھاؤ تھوڑا سا اچھا ہے تو آپ 50 روپے ایک فطرے میں دے دیں، اور اگر دوسری چیزوں سے دینا چاہیں تو آپ اپنے علاقے کے حساب سے اس کی قیمت نکال لیں۔ مان لو جو سے دینا ہے آپ کو، اور جو تقریباً 40 روپے کلو ہے، تو آپ 40 تیا 120 اور پھر آدھا کلو کے تقریباً 20، اس طریقے سے 140 روپے تقریباً، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، آپ ایک فطرہ نکالیں۔ کشمش سے، کھجور سے دینا ہے تو آپ 3.5 کلو کھجور، 3.5 کلو کشمش کتنے کی آ رہی ہے اس کے حساب سے آپ فطرہ نکالیں۔ آپ جتنا اللہ نے آپ کو نوازا ہے اس کے حساب سے کیٹیگری آپ اپنی سمجھ لیں اور ویسے فطرہ نکالیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ یہ ہمیں دینا کس کو ہے، یہ فطرہ کہاں ہم دیں گے؟ تو اس کے لیے جہاں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، جیسے جو بھی غریب ہمارے رشتہ دار ہے، ہمارا پڑوسی ہے، محلے میں کوئی بھی ہمارے رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب ہے، محتاج ہے، تو اس کو آپ فطرہ دیں، مقدم وہ ہے۔ اسی طریقے سے جو مدارس ہوتے ہیں، دارالاقامہ والے جہاں مستحق طلبہ پڑھتے ہیں، وہاں پر آپ فطرہ ادا کریں۔ یہ کچھ فطرے کے بارے میں کچھ باتیں تھیں، کون دے گا، کس کو دینا ہے، کہاں دینا ہے، یہ کچھ سوالات کے جوابات آپ کے سامنے رکھے۔ مزید آپ کو فطرے کے بارے میں کوئی چیز ہو، کوئی سوال ہو آپ کو، تو آپ کمنٹ کریں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کا ہم جواب دیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کے مہینے میں جو کچھ عبادتیں ہم کر رہے ہیں، مالی ہو یا جسمانی ہو، اللہ تبارک و تعالی ہماری ساری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائیں۔